اس وقت پاکستان ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کے عوام 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور اگر اس فیصلے کو اب جھٹایا جاتا ہے جیسا کہ اس وقت صورتحال ہے، اس فیصلے کو رد کیا جاتا ہے ایک جعلی رزلٹ کے ذریعے، تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی دلیل ہماری تاریخ بھی ہے اور اس کی دلیل ہماری عقل بھی ہے۔ دیکھیں، جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سامنے 1970 کا الیکشن آتا ہے۔ 1970 کا الیکشن خان صاحب نے بارہا کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ 15 مارچ 1970 وہ ڈھاکہ میں موجود تھے، ایک انڈر 19 ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کیا سما تھا۔ جب آپ ایک عوام کے دیے گئے فیصلے کو ووٹ کے ذریعے، جو جمہوری طریقہ ہے، جو ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو آپ رد کرتے ہیں تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ عوام اور ریاست کا رشتہ خان صاحب نے بارہا کہا ووٹ کے ذریعے ہے۔ آپ ووٹ کو جب پامال کرتے ہیں، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو آپ عوام کو عزت نہیں دیتے، اور جب آپ عوام کو دھتکارتے ہیں تو آپ نہیں یہ مفروضہ قائم کر سکتے کہ معیشت ترقی کرے گی، ملک جو ہے مستحکم رہے گا۔ یہی کچھ 1970 میں ہم نے بھگتا۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کا ایک 10 سالہ پلان تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن میں ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئے گی، یعنی کہ کسی کو بھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جب عوام نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا، جب مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 162 میں سے 160 یا 161 سیٹیں جیت گئی، تو اس کے بعد بالکل واضح تھا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ عوام کی منتخب کردہ جماعت کو اقتدار تھام دیا جاتا، دے دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی پلان پہلے سے موجود تھی منصوبہ سازوں کے ذہن میں۔ یحییٰ خان صاحب نے ایک پلان بنائی ہوئی تھی، جس پلان میں یہ شامل تھا کہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کو بطور صدر اور آرمی چیف قبول کیا جائے گا اور وہ مزید اپنے اقتدار کو طول دیں گے۔ جب ایسا نہ ہوا تو ان کو ایک لشکر کشی کرنا پڑی۔ اس لشکر کشی کے بعد جھوٹے فراڈ بائی الیکشن کرائے گئے، جن میں عوامی لیگ سے 80 سیٹیں چھین لی گئی۔ ان الیکشنوں کو کسی نے قبول نہ کیا اور پاکستان، ہماری عزیز مملکت، ہم جانتے ہیں کس سانے سے دو چار ہوئی۔ آج خدا نخواستہ ایسی ہرگز صورتحال نہیں کہ وطن عزیز کی سالمیت کو کوئی اندیشہ ہو، کوئی اس حوالے سے ہمیں گمان ہو۔ ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے کوشاں ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ہم سب پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے، آپ کے توسط سے، عوام سے اور مقتدرہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے، پاکستان کی عوام کو مزید نہ ٹھکرایا جائے۔ اسی میں ہم سب کی فلاح ہے، اس ریاست کی فلاح ہے، اس ریاست کی معیشت کی فلاح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت ترقی کرے گی اگر فلاں ملک سے اتنے بلین ڈالر آ گئے، فلاں ملک ہمیں اتنے بلین ڈالر کا فلاں منصوبہ دے دے گا۔ دیکھیں، یہ سب خام خیالی ہے۔ جب تک قوم اور ریاست میں رابطہ ہو، جب تک قوم اور ریاست میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو، کوئی معیشت ترقی نہیں کرتی۔ جب چین نے ترقی شروع کی یا بھارت نے ترقی شروع کی، تو سب سے پہلے وہاں جو غیر ممالک میں مقیم بھارتی تھے یا غیر ممالک میں مقیم چینی تھے، انہوں نے سب سے پہلے سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی۔ ان کے ذریعے باقی دنیا کو اعتماد پیدا ہوا، باقی دنیا کو نظر آیا، اور ہزاروں بزنسز نے اپنے طور پہ آ کر وہاں سرمایہ کاری کی۔ اس سے صنعت نے ترقی کی، اس سے معیشت نے ترقی کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست ملک آپ کو 5، 10، 20 بلین ڈالر پکڑا دے اور آپ دوڑنا شروع ہو جائیں۔ سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں 60 بلین ڈالر تو آ چکا 2015 اور 2020 کے درمیان۔ کیا ہمیں اس کا فرق نظر آیا اپنی معیشت پر؟ فرق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس وقت قوم اور ریاست کے درمیان ایک خلا پیدا کر دی گئی ہے۔ جب تک پوری قوم جٹ کر ایک نصب العین کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، اور اس نصب العین کے پیچھے قوم تب کھڑی ہوگی جب قوم کو یہ احساس ہوگا کہ اس کو عزت دی گئی ہے، اس کے ووٹ کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کی طے کردہ قیادت کو اقتدار دیا گیا ہے، تب عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ معیشت ترقی کرے گی، یہ ملک ترقی کرے گا۔ خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یاد دلاؤں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا کچھ لکھا ہے۔ پاکستان کے ہر شخص کو، ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضا ہے۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ جو غلطیاں ہم کر چکے 1970 میں، 1971 میں، ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دہرانا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نظر آتا ہے کہ آج پھر ہم ان غلطیوں کو دہرانے چلے ہیں، آج پھر ہم عوام کو دھتکارنے چلے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ اس وقت بھی ایک پلان تھی، غالباً اس کا نام بھی لنڈن پلان تھا۔ آج بھی بظاہر ایک پلان تھی، ایک لنڈن پلان تھی، جس کے تحت منصوبہ سازی کی گئی کہ حکومت کو گرانا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو، اس کے بعد ایک ملغوبہ قسم کی حکومت قائم کرنا ہے، اور وہ پلان آج تک کار فرما ہے۔ اسی لیے اس الیکشن کے رزلٹ کو دھتکارا گیا، جھوٹے رزلٹ ہمارے سامنے پیش کیے گئے، جیتے ہوئے کو ہروایا گیا، اور آج پھر فریب پر کھڑی ایک حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ یہ فریب نہیں چل سکتا، یہ فریب بہت دور تک نہیں جائے گا۔ پلان اگر یہ تھی کہ شریف خاندان کے لوگوں کو لا کر اس ملک پر حکومت دینی ہے، مسلط کرنا ہے، تو ہمیں وہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں 25 مئی 2022 کی جانب، جب ایک لانگ مارچ ہوئی۔ اس سے پہلے کے 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ 20 مئی کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن 20 مئی کو انہوں نے نہیں کیا، اس اعلان کو مؤخر کیا، اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ ان سے بات کرے گی اور جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا ان کے اقتدار کو گرانے کے لیے، اس کی تلافی کرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ 22 مئی کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے۔ ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا، اور اسی شام اسلام آباد بنی گالا میں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، وہ موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان ہونا تھا، اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے 25 مئی 2022 کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی، اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی۔ اسی طرح 9 مئی 2023 کا دن ہے۔ 9 مئی 2023 کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدڑ مچی، ایک ایجیٹیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا۔
खान साहब कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं होती, हम उसका तकाजा कर रहे हैं। क्यों 9 मई 2023 को एक नहीं 5 मकामात पर सीसीटीवी कैमरे जो थे वो जामिद हो गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो कहते हैं जिन्होंने उन कैमरों को जामिद किया उनसे पूछो कि 9 मई की प्लान क्या थी। हम कहते हैं अगर हमारे लोग थे तो उनकी शफाफ ट्रायल की जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि 10 मई को आपने हजारों लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर दिया। 10 मई को आपके पास लिस्टें पहले से मौजूद थी, उन लिस्टों पर अमल करते हुए आपने गली गली कूचा कूचा गांव गांव जाकर लोगों को उठाया, मारा पीटा, घरों में आप दाखिल हुए। ये नहीं हो सकता 9 मई के रद्द अमल के तौर पे। एक प्लान मौजूद थी और हम तकाजा करते हैं जुडिशियल कमीशन का जो इस प्लान के हवाले से जो हमारा नजरिया है उसकी तहकीक करे, जो नुक्ता नजर हम पेश कर रहे हैं उसकी तहकीक हो, देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ। हमने हरगिज कौमी इदारों पर हमला नहीं किया, हम हरगिज किसी कौमी इदारे की तज़हीक के मुर्तकिब ना हुए हैं, ना आइंदा कभी होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुहिब वतन है, पाकिस्तान की फौज को हम एक मजबूत फौज देखना चाहते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करे। हम हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई इदारा किसी भी हवाले से कमजोर हो या उसकी आवाम की नजर में तज़हीक हो। इमरान खान साहब ने फिर यह कहा बार बार कि आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम जिस समत पे चल पड़े हैं उस समत पे चलना छोड़ दें, हम कानून और आइन की समत पे चलें। ये मुल्क किसी वाइस रॉय के जरिए नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी तरह के और लोग इस मुल्क को चलाएंगे और सिविलियन जो हुक्मरान आपने कठपुतली के तौर पे लाके बिठाए हैं वो सिर्फ तमाशे के लिए बैठे रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम इस पे राजी हो जाएगी, इस ढकोसले के तहत पाकिस्तान चलेगा और यहाँ मईशत चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाइस रॉय का दौर नहीं रहा। अब आवाम कान रखती है, जुबान रखती है, आंख रखती है, वो सब कुछ समझती है। पाकिस्तान की आवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आवाम से मुकालमा कीजिए, पाकिस्तान की आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे मुकालमा कीजिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल अदा करेंगे। हमें मत धुतकारिए, हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों की सूरत। हम पाकिस्तान के आवाम को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी में पाकिस्तान की फलाह है, इसीलिए हम आपके सामने पेश हुए हैं और पेश होते रहेंगे। ये जो हमारा नजरिया है, ये जो हमारा पैगाम है, इमरान खान साहब का पैगाम है, इसको हम दोहराते रहेंगे। पाकिस्तान के आवाम को जान लेना चाहिए कि सच क्या है, वो जानते हैं कि सच क्या है, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है, वो जानते हैं कि फलाह का रास्ता क्या है, और वो अब जानते हैं कि उस रास्ते में कौन उनके सामने खड़ा है, कौन उनकी तरक्की के सामने हायल होता है। वो लोग जो ये समझते हैं कि एक डिक्टेटर, एक नीम मार्शल लॉ किस्म की हुकूमत पाकिस्तान के आवाम को कबूल होगी, एक धमकी और धौंस पर कायम निजाम पाकिस्तान के आवाम को कबूल होगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का मंसूबा हरगिज नहीं है। ये किसी के जाती इक़्तिदार या ताकत को दबाम देने का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की फलाह का मंसूबा नहीं है। इसलिए हम बार बार पेश होते रहेंगे। आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं, आप हमें उठा लें, मुझे आप उठा लेंगे तो कल कोई और यहाँ बैठा होगा और यही गुफ्तगू करेगा। हम पाकिस्तान के आवाम और आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। खुदा के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाइए, खुदा के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाइए। पाकिस्तान के आवाम को मत धुतकारिए। हम पाकिस्तान के आवाम सब एक हैं। हम मुक़द्दरा को साथ लेकर चलेंगे, हम आवाम को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आवाम हमसे हैं, हम आवाम में से हैं। बहुत शुक्रिया।